اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آپ سن رہے ہیں خطبات حرمین سے انتخاب۔ خطبہ جمعہ امام مسجد نبوی فضیلت الشیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: ذکر الہی کی ضرورت۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی بادشاہ ہے، انتہائی پاکیزہ اور سراسر سلامتی ہے، جلالت والا اور کرم نوازی فرمانے والا ہے، وہی ہمارا پروردگار ہے، اس کے نام انتہائی پاکیزہ ہیں، اس کی صفات بڑی اعلیٰ ہیں، وہ ویسا ہی ہے جیسا اس نے بتایا ہے، ہم اس کی تعریف بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ دنیا اور آخرت میں دائم رہنے والی حمد و ثنا اسی کے لیے ہے۔ میں اپنے پروردگار کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اس کے فضل، خیر اور نوازشوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی ان تمام نعمتوں پر بھی جنہیں ہم نہیں جانتے اور ان نعمتوں پر بھی جنہیں ہم جانتے ہیں۔ نوازشیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایسی عزت والا ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نور مبین کے ساتھ مبعوث ہونے والے رسول ہیں، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے شرک اور گمراہی کو مٹا دیا۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، نیکیوں کے ذریعے اس کے قریب ہو جاؤ، برائیوں کو ناپسند کرو اور ان سے دور رہو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے، وہ خود کو گھاٹے میں ڈالتا ہے اور آخرت کے عظیم نعمتوں سے خود کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ایمان کی صفت سے آپ کو پکارا ہے، جو کہ انسان کی عظیم ترین صفت ہے۔ پھر آپ سے کہا ہے کہ نیک اعمال کو اس کے قرب کا وسیلہ بناؤ، پھر انہیں باطل ہونے اور ان کا اجر کم ہونے سے بھی بچاؤ۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ ساری عبادتیں اس کی جانب باریابی کے ذرائع ہیں، ان میں احکام کو بجا لانا بھی شامل ہے اور ممنوع کاموں سے بچنا بھی شامل ہے۔ ان ذرائع میں نیکی کے تمام اسباب بھی شامل ہیں، سب کے سب اسباب شامل ہے۔ تمام نیکیوں کے دروازے کی حیثیت رکھنے والا عمل، سزاؤں سے محفوظ کرنے والا عمل، نیکیوں کے زیادہ تر راستے اپنے اندر سمونے والا عمل اور تباہیوں سے بچانے والا عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اس سے فرائض اور واجبات کی تکمیل ہوتی ہے، عبادات میں رہ جانے والی کمی پوری ہوتی ہے، نیکیوں کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کا اتنا ثواب، فضیلت، مقام و مرتبہ، نور اور خیر کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نماز میں بھی فرض کیا ہے، حج میں بھی اور بہت سے دیگر عبادات میں بھی۔ شریعت نے تو ہر حال میں ذکر کرتے رہنے کی تلقین کی ہے۔ دین اسلام کا پہلا رکن ہی ذکر پر مشتمل ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کی تمام تر تشریعات اسی ذکر کی تشریحات ہے، اسی گواہی کی شاخیں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہ ہونے کی گواہی توحید پر مشتمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی رسول متبع کی توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ کسی عبادت کو اتنی کثرت سے کرنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے نہیں فرمائی جتنی ذکر کی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ ہاں، ایک عمل ہے جسے کثرت سے کرتے رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم۔ یہ حکم مختلف احادیث میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر جمعے کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ آپ کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے امام احمد، امام ابو داود اور امام ابن حبان نے سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اسے امام نسائی، امام ابن حبان اور امام طبرانی نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ درود و سلام مسلمان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ہدیہ ہے، ایک دعا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین سکھلایا، صحیح معنوں میں جہاد کیا، امت کے لیے خوب محنت کی، اس کی بہت بھلائی کی اور اسے خوب نصیحت کی۔ مسلمان کو جو بھی بھلائی نصیب ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو ثواب بھی ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے ملتا ہے۔ جنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر ہی مل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ہی پائی جا سکتی ہے۔ ذکر کی فضیلت میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان آتا ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کاموں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہارے بہترین کام ہے، جو تمہارے مالک کے نزدیک پاکیزہ ترین ہے، تمہارے درجات میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والے ہیں، جو سونا اور چاندی کے صدقے سے بھی افضل ہیں، دشمن سے مل کر اس کی گردنیں مارنے اور اپنی مروانے سے بھی بہتر ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، ضرور اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ یہ صحیح حدیث ہے جسے امام احمد، امام ترمذی اور امام حاکم نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، روز قیامت اللہ کے یہاں کن بندوں کا درجہ سب سے بلند ہوگا؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں کا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، عبادت کی مختلف شکلیں میرے لیے کافی زیادہ ہو گئی ہیں، ہمیں ایسا باب بتائیے جو انتہائی جامع ہو تاکہ ہم اسی سے چمٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا۔ اسے امام احمد، امام ترمذی، امام ابن ماجہ اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ذکر سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، ان کی کمی پوری ہو جاتی ہے، اس سے فوت شدہ عبادتوں کی تلافی بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ذکر کے 3 مرتبے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ دل سے اللہ کو یاد کرنے کا ہے، اللہ اپنی کرم نوازی اور احسان سے اس پر بھی جزا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تب میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ دل ہی دل میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں دل ہی دل میں اسے یاد رکھتا ہوں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دوسرا مرتبہ درمیانہ مرتبہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرے، کبھی دل سے یاد رکھے اور کبھی دل میں ذکر کے معنی مستحضر کرنا بھول جائے۔ ایسا کرنے والا بھی بہت بڑی نیکی کرتا ہے، اس کا ثواب بھی تصور سے زیادہ ہے، اس کا اجر پہلے مرتبے والے سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ دل کے ساتھ زبان سے بھی ذکر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کرنے والے کچھ الفاظ منہ سے نکال دیتا ہے جن کے لیے وہ کوئی خاص اہتمام نہیں کرتا، مگر ان کی بدولت اللہ رب العالمین اسے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے۔ اسے امام بخاری نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتا رہے اور دل میں ذکر کے معنی بھی مستحضر رکھے، ساتھ اللہ کی عظمت کو بھی یاد رکھے۔ یہ مقام ذکر کا بلند ترین مقام ہے۔ ایسا کرنے والا نیکیوں میں سبقت لے جانے والا اور بلند درجوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص سچے دل سے اللہ کو واحد الہ اور مجھے اس کا رسول مانتے ہوئے اور توفیق الہی سے اس گواہی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسے امام احمد نے سیدنا رفاعہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں دل اور زبان دونوں کے ذکر کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اس دیوار کے پیچھے تمہیں جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دیتا ہوا ملے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو اسے جنت کی بشارت دے دینا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ذکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تحلیل کی جائے، تکبیر کی جائے، تحمید کی جائے، تسبیح کی جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا جائے، کثرت سے استغفار کیا جائے، کثرت سے دعا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا بھی ذکر کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح ہمارے پروردگار کو ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاکیزہ کہنا بھی ذکر ہے۔ اس کی عظمت، جلالت، عزت و کبریا، کمال اور جلال کے منافی صفات کا انکار کرنا بھی ذکر ہے۔ کسی مخلوق کے ساتھ اس کی مشابہت کا انکار کرنا بھی ذکر ہے۔ وہ بہت بلند ہے، انتہائی مقدس ہے۔ رب العالمین کی حمد و ثنا کی عظیم ترین صورت یہ ہے کہ اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ اور حکمت بھرے افعال پر اس کی تعریف کی جائے، جیسا کہ آیت الکرسی میں ہے، سورۃ الحشر کے آخری حصے میں ہے۔ مخلوق پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی تعظیم کرنا بھی ذکر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگو تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اسی طرح فرمایا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اور بہت سی آیات بھی ذکر کی ترغیب دلاتی ہیں۔ ذکر زبان پر ہلکا ہوتا ہے اور میزان میں بہت بھاری ہوتا ہے، مگر ذکر کے اس درخت پر پھل تب ہی لگتے ہیں اور اس سے دل تب ہی پاک ہوتے ہیں، اعمال اور زندگی تب ہی درست ہوتے ہیں جب اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی شامل ہو۔ بہترین ذکر تلاوت قرآن ہے، اس میں پروردگار کی تمام تعریفیں پائی جاتی ہیں، اس میں نعمتوں کا ذکر بھی ہے، شریعت کی تفصیل بھی ہے، ہر خیر کے ترغیب بھی ہے اور ہر برائی سے تنبیہ بھی ہے۔ اے مسلمانوں، یہ ہے ذکر، اپنی تمام تر بھلائیوں، خیر، برکت، منافع اور نور کے ساتھ۔ رہی بات اس کے اجر کی، تو اس کا اتنا اجر ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کے خواب و خیال میں کبھی آیا ہے۔ ذکر کے ثواب کا تھوڑا سا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے ہاتھ میں ساری خیر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو یہ ذکر اپنے دن کے شروع میں کر لے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 100 غلطیاں اور گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ ذکر اسے رات تک شیطان سے بچائے رکھے گا اور کسی شخص کی عبادت اس شخص سے بہتر نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس نے بھی یہی ذکر کیا ہو یا اسے زیادہ ذکر کیا ہو۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ایسی عبادت بتائیے جو میں بیٹھے بیٹھے ہی کرتے رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، اس کا اجر اسماعیل کی اولاد میں سے 100 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، اس کا اجر جہاد کے لیے تیار کیے جانے والے 100 اونٹوں کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، اس کا اجر 100 اونٹوں کے قبول ہو جانے والی قربانی کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اس کا اتنا اجر ہے کہ زمین و آسمان کا درمیانی خلا پر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے امام احمد، امام نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی جلالت بیان کرنے والے اذکار میں آپ کی یہ ذکر شامل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ عرش کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی ایسی گونج ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے، ذکر کرنے والے کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت اگر کسی چیز پر افسوس کریں گے تو وہ اس گھڑی پر ہوگا جو اللہ کے ذکر سے خالی گزر گئی ہوگی۔ یہ حدیث صحیح ہے
اور اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ وہ اس بات پر افسوس اس لیے کریں گے کہ انہیں ذکر کے عظیم اجر کا علم ہو جائے گا اور اس کی سہولت کو جانتے ہوں گے۔ ذکر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ انسان کو شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا سے کہا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 چیزوں کا حکم دے، جن میں سے ایک اللہ کا ذکر بھی تھا۔ ذکر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کا دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں نکلا ہو، مگر وہ ایک مضبوط قلعے کا رخ کرے اور وہاں پناہ لے لے۔ اس طرح انسان خود کو شیطان سے ذکر کے ذریعے ہی بچا سکتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے امام ترمذی، امام ابن حبان اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ ذکر کا عظیم اجر یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو جنت عطا فرما دیتا ہے اور جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی تو سب سے بڑی چیز ہے۔ ذکر کا ایک اجر یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین انسان کو مصیبتوں، سختیوں اور ہلاکت انگیز چیزوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ ذکر کا ایک اجر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے دنیا اور آخرت میں انسان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ ایک اجر یہ بھی ہے کہ اس سے روح اور بدن کو طاقت ملتی ہے، عبادت پر مدد ملتی ہے۔ اس کی بدولت انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق آسان فرما دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ مخلوق کی نماز بھی ہے، مخلوق کی تسبیح بھی ہے اور مخلوق کو رزق بھی اسی سے ملتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے امام نسائی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ ثواب کا ایک اجر یہ بھی ہے کہ اس سے انسان کو منافقت سے برات مل جاتی ہے۔ منافقت تو دین کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا اور ذکر میں جامع الفاظ کا انتخاب کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جامع الفاظ وہ بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کو سکھلائے تھے۔ اللہ بڑا پاکیزہ ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اس کی مخلوق کے برابر، اسے راضی کرنے والی، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کے الفاظ کی سیاہی کے برابر۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ ذکر نہ بتلاؤں جو دن کے ساتھ رات اور رات کے ساتھ دن ذکر کرتے رہنے سے بہتر ہے؟ سبحان اللہ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، سبحان اللہ اس کی مخلوق کی کشادگی کے برابر، سبحان اللہ ہر چیز کی تعداد کے برابر، سبحان اللہ ہر چیز کی کشادگی کے برابر، سبحان اللہ ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس کتاب میں آئی ہیں، سبحان اللہ ان چیزوں کی کشادگی کے برابر جو اس کی کتاب میں آئی ہیں، الحمدللہ اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، الحمدللہ اس کی مخلوق کی کشادگی کے برابر، الحمدللہ ہر چیز کی تعداد کے برابر، الحمدللہ ہر چیز کی کشادگی کے برابر، الحمدللہ ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو اس کی کتاب میں آئی ہیں، الحمدللہ ان چیزوں کی کشادگی کے برابر جو اس کی کتاب میں آئی ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے امام بزار اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم سے برکت عطا فرمائے، اس میں آنے والی آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسولوں کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم احادیث سے فیض یاب فرمائے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ وہی سچے لوگوں کا ساتھی ہے، اس کی فرمانبرداری کی جائے تو وہ قدر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کی جائے تو وہ معاف فرماتا ہے۔ میں اللہ کی ان تمام نعمتوں پر اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے احسانات ایسے بھی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی رزق دینے والا، طاقتور اور مضبوط ہے۔
میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر۔ بعد ازاں نیکیوں کے ذریعے پرہیزگاری اپناؤ، نافرمانیوں سے بچو۔ اللہ کے بندو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، غفلت اور بے رخی چھوڑ دو، امیدوں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ آپ ایسی زندگی میں ہو جو ہر دور کی چیز کو قریب کر دیتی ہے، ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں، اب مجھے اتنا ہی شکر کرنے کا طریقہ بھی سکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے کثرت سے یاد کرتے رہو، کثرت سے میرا ذکر کرو گے تو میرا شکر ادا ہو جائے گا، اور اگر مجھے بھول جاؤ گے تو ناشکرے ٹھہرو گے۔ اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ سلف صالحین ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے کیونکہ وہ اسے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں 2000 گرے تھیں۔ جب تک وہ ان کی تسبیح مکمل نہ کر لیتے اس وقت تک نہ سوتے تھے۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن سیرین رحمہ اللہ کی زبان پر اکثر اوقات یہی الفاظ رہتے، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح خالد بن معدان ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ 40,000 مرتبہ تسبیح کرتے تھے۔ اسے ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو ذکر کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ اب فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، دلوں پر غفلت چھا گئی ہے، دنیا کی زیب و زینت کے دھوکے میں لوگ آ چکے ہیں، بصیرتوں پر خواہشات، متشابہات اور نفس کی برائی چھا چکی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذکار کی ایسی کتابیں اپنے پاس رکھے جو اسے راستہ بھی دکھلائیں، فائدہ بھی دیں اور عمل پر بھی ابھاریں۔ اذکار کی بہترین کتب میں تحفۃ الذاکرین وغیرہ شامل ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگلوں اور پچھلوں کے سردار اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی تھی۔ یقیناً تو بڑا قابل تعریف اور پاکیزگی والا ہے۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھی نازل فرما۔ اے اللہ، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اصحاب ہدایت خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اور اپنے نبی کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، کفر، کافروں، شرک اور مشرکوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو دین کی سمجھ نصیب فرما۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اپنی قدرت اور عزت سے اپنے دین، اپنی کتاب، سنت رسول اور اپنے مومن، مجاہد اور سچے بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں حق کی پہچان نصیب فرما اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں باطل کی بھی پہچان نصیب فرما اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یقیناً اے اللہ، حق اور باطل کو ہمارے لیے غیر واضح نہ فرما، ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ ہو جائیں۔ اے اللہ، اپنے محبوب دین کی تعلیمات کے برعکس پھیلائی جانے والی بدعتوں کو رسوا فرما۔
اے اللہ، اے پروردگار عالم، بدعتوں کو قیامت تک ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ، ہمیں سنت رسول پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے پروردگار عالم، یہاں تک کہ اسی یقین پر ہم تجھ سے جا ملے۔ اے اللہ، ہمارے پرانے گناہ، ہمارے تازہ گناہ، جو گناہ ہم نے سب کے سامنے کیے ہیں، جو گناہ ہم نے چھپ کر کیے ہیں، اور جن گناہوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ یقیناً تو ہی آگے پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہمارے سارے معاملہ درست فرما دے۔ اے اللہ، مسلمان قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ اے اللہ، اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو تمام برائیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، ہم تجھ سے دین، دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ابلیس اور اس کی نسلوں اور شیطانوں سے محفوظ فرما، اس کے لشکروں سے بھی بچا۔ یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، اے رب ذوالجلال، تمام مسلمانوں کو اور ان کی نسلوں کو شیطان رجیم سے محفوظ فرما۔ یقیناً تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ تو بے نیاز ہے اور ہم فقیر اور محتاج ہیں۔ ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس نہ فرما۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ فرما۔ اے مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی فرما، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے اور مسلمانوں کے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اسے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسم پختہ کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ اللہ عظیم و جلیل کو یاد کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔